ناقابل فراموش حصہ چہارم احمد صاحب کی صحت یابی کے بعد ہنا کی زندگی میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی ذمہ داریوں اور خوابوں کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ ارسیل کے ساتھ اس کے رشتے نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر حالات نے انہیں حقیقت پسند بنا دیا تھا۔ ارسل کا خاندان جو پہلے سے ہی ان کے رشتے کے بارے میں محتاط تھا، اب ارسل پر زور دینے لگا کہ وہ اپنے خاندان کی مرضی کے مطابق کے والدین خاص طور پر اس کی والدہ سمیرہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھیں جو ان کے خاندان کے معیار پر پوری آتر سکے۔ ایک دن ارسل نے اپنی والدہ کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کی۔ سمیرہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ارسل ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا خاندان سماج میں ایک مقام رکھتا ہے۔ ہمیں ایک ایسی بہو چاہیے جو ہمارے خاندان کی روایات کو سنبھال سکے اور ہماری عزت کا خیال رکھ سکے۔ ارسل نے نرمی سے جواب دیا، امی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری فکر ہے، لیکن ہنا ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ ہمارے خاندان کے اصولوں کو سمجھتی ہے اور انہیں مانتی بھی ہے۔ وہ صرف اپنے خوابوں کے ساتھ ساتھ ہماری روایات کی بھی قدر کرتی ہے۔ سمیرہ نے ارسل کی بات غور سے سنی، لیکن اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے کہا، ارسل ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ شادی صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے۔ ارسل کے لیے یہ باتیں باعث فکر تھیں، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو ہر حال میں نبھائے گا۔ دوسری طرف ہنا بھی اپنی زندگی کے اہم فیصلے لینے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اس کے والدین احمد صاحب اور سائمہ ہنا کی خوشی چاہتے تھے، لیکن وہ بھی اس کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک رات ہنا نے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کی۔ اس نے کہا، امی ابو میں جانتی ہوں کہ آپ میری خوشی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ارسل میرے لیے بہت اہم ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی دعائیں اور خواہشات میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ احمد صاحب نے ہنا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنی خوشیوں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ اگر تمہاری خوشی ارسل کے ساتھ ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھو کہ زندگی کے فیصلے صرف دل سے نہیں دماغ سے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہنا نے اپنے والد کی بات کو دل میں بٹھا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے ایک مشکل راستہ ہے، لیکن وہ اپنی محبت اور خوابوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت اور ان کی توقعات کو بھی پورا کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ارسل اور ہنا نے اپنے خاندانوں کو منانے کی کوششوں میں مزید اضافہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کریں گے اور ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ ارسل کے خاندان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور ہنا کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ان کی محبت ان تمام رکاوٹوں کو عبور نہ کر سکے۔ ایک دن ارسل نے ہنا کو ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ دونوں ایک پارک میں ملے جہاں خاموشی اور تنہائی کے عالم میں صرف درختوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ ارسل نے گہری سانس لے کر کہا، ہنا میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کی توقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہم کہیں اپنی محبت کی خاطر ان لوگوں کو نہ کھو دیں جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، ارسل میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا ہے، لیکن شاید ہماری محبت کے راستے میں اتنی مشکلات ہیں کہ ہم انہیں عبور نہیں کر سکتے۔ ارسل نے ہنا کا ہاتھ تھام کر کہا، ہنا، محبت کا مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی خوشی اور عزت کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے۔ شاید ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا پڑے کہ ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہماری محبت کی حقیقت کو کم نہیں کرے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کے گلے لگا کر آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ یہ الوداع ان دونوں کے لیے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ ہنا اور ارسل اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ایک خاص جگہ رہی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، لیکن زندگی کے فیصلوں میں کبھی کبھی دل کے فیصلے کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزر گیا، لیکن ان کی محبت ناقابل فراموش رہی۔ دونوں نے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں اور خوابوں کو پورا کیا، لیکن ان کی محبت کی یادیں ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں۔ خاتمہ:
کچھ محبتیں کبھی انجام تک نہیں پہنچتی لیکن وہ دلوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ ارسیل اور ہنا کی کہانی ایسی ہی ایک محبت کی کہانی تھی جو زندگی کی حقیقتوں کے سامنے جھک تو گئی لیکن اس کی حقیقت کبھی ختم نہیں ہوئی۔